جی چوہے صاحب اب انمیوٹ ہو گیا. اب آواز نہیں. اچھا ڈاکٹر حامد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو سچی بات ہے دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہترین انتخاب کیا ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں، اور کووڈ-19 کے دوران بہت سی زوم جو پہلے میں یوز ٹو نہیں تھا وہ بھی موقع ملا. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے اپنی کنٹریبیوشن کی ہے، ایک لفظ بھی کہیں پہ مجھے پولیٹیکل جو ہے انہوں نے ابو بورڈ، انہوں نے پاکستان کے حالات کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اپنے دل کی جو ہیں وہ باتیں کی ہیں، اور اس پہ میں سب دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں. تو میرا خیال ہے کہ پہلے میں اپنا شروع اس لیے کرنا چاہتا ہوں شعیب بن عزیز کے شعر سے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ہمارے اسار رانا صاحب کا میں ایک دن پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس نے اس بارے میں کچھ فرمایا تھا. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں کو، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو اس پہ احسان رانا صاحب نے کامنٹ کیا تھا کہ اگر یہ حکومت جو ہے تھوڑا عرصہ اور جاری رہی تو پھر دوپہر میں بھی لوگ اداس ہی پھرن دے. احسان رانا صاحب ہے تھوڑا یا پولیٹیکل، پر میں آئی انجوائڈ یور فریز. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کی جو آپ نے متناسب نمائندگی کی بات کی ہے، میں اس سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں، اور قیوم نظامی صاحب نے بھی اس پہ یہی روشنی ڈالی ہے کہ آج کے دور میں جو ہماری جمہوریت ہے وہ ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے. پہلا کوئی زمانہ تھا آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، کہ کم از کم جو لوکل گورنمنٹ کے بلدیات کے الیکشن ہوتے تھے تو اس میں جو اچھی شہرت والے لوگ تھے بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے چیئرمین یا کاؤنسلر بن سکتے تھے. اور اب میں آپ کو بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ اب چیئرمین بھی عام آدمی جو ہے متوسط درجے فیملی کا بندہ نہیں لڑ سکتا، اس میں بھی لاکھوں نہیں کروڑوں روپے چیئرمین کے الیکشن پہ ہوتے. تو یہ نظام جو ہے، اس نظام جو میں نے دیکھا ہے یا 10 سال کا میرا جو تجربہ ہے، 1000 فیملی نے ملک کی معیشت پہ اور ملک کی سیاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ جی اب نیا پاکستان بنانے والے آ گئے ہیں، یہ پرانے والے آ گئے ہیں، لیکن اس میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ الیکٹیبل جو ہیں وہ ملک کو چلاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ یہی ہے. اس سے ایک تو پیسے کا عمل دخل ختم ہو جائے گا، اور دوسرا پارٹیوں کے پاس پاور جو ہے وہ آ جائے گی، اور اس سے کوئی جو ہے ان کو ادھر ادھر خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی. اور خاص کر جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فنڈز ہیں، جو کام بلدیات کا ہے، وہ ہم نے ایم این اے ایم پی اوز کو دے دیا ہے. اور آئی ایم سیئنگ دس ود ہیوی ہارٹ کہ یہ جو انفراسٹرکچر ہے یا ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، جو کسی کو فنڈز ملتا ہے اس میں زیادہ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے بجائے اس کے کہ اس سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے. تو اس کے لیے مراج خالد صاحب کا میں مراج نامہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی ڈیکیڈز پہلے جو ہے یہی فرمایا تھا کہ پاکستان میں بہترین حل یہی ہے کہ متناسب نمائندگی جو ہے یہاں پر لائی جائے. اس کے بعد مجیب الرحمان شامی صاحب نے بڑی بہترین بات کی ہے، اور میں ان سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ آئین کے مطابق جو ہے ملک میں الیکشن جو ہے وہ اس ڈیٹ پہ ہونے چاہیے، اور یہ حکومت جو ہے 13 اگست سے پہلے جو ہے ڈیزالو ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی چاہیے، اور الیکشن جو ہیں وقت پہ ہونی چاہیے، اور تمام سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے ملک کے جو مسائل ہے ان کے حل کے لیے. ایک بات جو بڑی تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر کچھ اور سوچتے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر اور کچھ سوچتے ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی تو بار بار ہم یہ جو باتیں میں نے سینئر لیڈرشپ سے کہی تھیں وہ بدقسمتی سے ایک ایک کر کے صحیح ثابت ہو رہی. اور یہ میں ٹیلی ویژن پروگراموں میں بھی کہہ رہا ہوں. اس وقت ہم کہتے تھے کہ ہمیں اپنا جو ہے، ایک تو یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ جی ہم نریندر مودی سے بات کر لیں گے، ہم دہشت گردوں سے بات کر لیں گے، ہم جو ہے
چوروں اور لٹیروں سے بات نہیں کر لیں گے۔ تو ایک تو میں یہ پرسیپشن جو ہے یہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی جماعت پاکستان میں یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ ان کی صفوں میں چور اور ڈاکو نہیں ہیں۔ بدقسمتی یہ ہماری ہے کہ بڑا مشکل سے اب آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو لوگ سیاست کو عبادت سمجھتے ہوں، سیاست کو تجارت جو ہے نہ سمجھ۔ اب جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ بھی کہتی ہے جی ہم نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا بھی حکومت غلط تھی، اب ان کا بھی موقف غلط ہے۔ ان کو چاہیے کہ آپس میں سیاستدان جو ہیں ہمیشہ ڈائلاگ کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے جرم کیا ہے 9 مئی کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن ایٹ دا سیم ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو بے گناہ ہیں ان کو بالکل رہا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی انوسنٹ پرسن جو ہے اس کو ہمیں کسی قسم کا بھی جو ہے وکٹمائزیشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر رئیس ثانی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اداروں کو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ادارے جو ہیں، آپ جوڈیشری لے لیں، ہم جوڈیشری میں دنیا میں دیکھ لیں سب سے نیچے نمبر پہ ہیں، تو ہم اپنے اداروں پہ توجہ دیں کہ لوگ جو ہیں 10 سال سے اپنے کیسز جو ہیں سننے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن جوڈیشری جو ہے زیادہ معاملات جو ہیں وہ سو موٹو اور سیاسی معاملات پہ اپنا زیادہ وقت خرچ کر رہی ہے، اور جو لوگوں کے ریئل بیچاروں کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں ان پہ توجہ جو ہے وہ نہیں دے رہی۔ تو وجاہت حسین صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ اخلاقیات۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے ملک میں سب سے بڑا ایشو یہ ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ لوگ عزت کرتے تھے، اپنے بڑوں کی لوگ عزت کرتے تھے۔ اب اگر آپ سوشل میڈیا میں جائیں اور وہ بدتمیزی، وہ گندگی، وہ گالیاں ایک دوسرے کو سن رہے ہیں کہ میں نہیں پتا کہ فیملی کی ہماری بچیاں اور بیٹیاں جو ہیں وہ کیسے ان کو پڑھتی ہوں گی اور اس سے کیا جو ہے وہ تاثر لیتی ہوگی۔ تو ایک اخلاقیات کا ہمیں ضرور اس میں جو ہے توجہ دینی چاہیے کہ ہماری اخلاقیات جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، اور ہمیں اس پہ بھی مل کے بیٹھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علامہ شفاعت رسول صاحب ہیں، پیر فیاض الحسن صاحب ہیں، اور ہمارے یہ جو بزرگ ہیں، ان کو ایک جو ہے خاص کر جو ہمارے علماء کرام ہیں، میں ان سے ضرور کہوں گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ایجوکیشنل اویئرنیس اور اخلاقیات پہ بات کریں تاکہ ہم بچے جو ہیں ہماری ان کی صحیح ٹریننگ ہو جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو العصر جو ہے میں نے جب اس کا ترجمہ پڑھا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس لیے بھی آنکھیں کھل گئیں کہ حضرت امام شافعی نے فرمایا تھا کہ یہ جو آیت ہے اکیلی سورہ جو ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے کافی ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں ایز اے گورنر چانسلر تھا تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ تمام وائس چانسلر کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی ہماری بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، اور قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ اور کوئی تربیت کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں نے ایز اے چانسلر تمام یونیورسٹیز جو ہیں ان میں قرآن کو جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ قرار جو ہے وہ دیا ہے۔ حق صاحب نے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا 10 سال کا نچوڑ ہے وہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، یہ کلٹ پولیٹکس ہے۔ آپ برطانیہ میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ اگر 40 لوگوں کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے یا 33 لوگوں کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اگر 18 ایک طرف ہیں تو پھر لیڈر اس کو ویٹو نہیں کر سکتا، میجارٹی جو ہے اپینین پرویل کرتی ہے۔ اور یہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ 90% لوگ جو ہیں پارٹی کے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرد واحد ارشاد فرما دیتے ہیں کہ یہ چیز ہونی ہے۔ تو پارٹیوں میں جب تک جمہوریت نہیں آئے گی، یقین مانیں میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ کلٹ پولیٹکس ہے۔ جو نواز شریف صاحب کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو وہ کہے وہ سب ٹھیک ہے، جو زرداری صاحب کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو کہیں ٹھیک ہے، جو عمران خان کے بارے میں ماننے والے ہیں۔ اور ویسٹ میں فرق صرف یہی ہے کہ اگر کوئی ویسٹ کا پولیٹیکل لیڈر کوئی غلط کام کرتا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو سب سے پہلے پارٹی کے لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کسی کو اپنی لیڈرشپ کے خلاف جو ہے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عبدالحق صاحب اس پہ اور ہمارے جو دوست برطانیہ میں رہتے ہیں
وہ اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں، لیاقت ملک صاحب ہیں. اس لیے کہ وہاں پر میں جب برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا، میں ٹونی بلیئر کے خلاف بولتا تھا. میں نے جو 1 ملین مارچ تھا اس کو لیڈ بھی کیا تھا، وہاں پر عراق جنگ کے خلاف ووٹ بھی دیا تھا، اس میں اسپیکر بھی تھا. لیکن ٹونی بلیئر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا کہ مجھے وہ ایم پی اے سے ہٹا دے، اس لیے کہ میرے فیوچر کا جو فیصلہ ہے میرے حلقے کے جو ممبرز ہیں وہ کرتے ہیں. تو پاکستان میں بھی ہمیں یہ جو ایک لیڈر جو ہے جس کی مرضی اس کو ٹکٹ دے دے، جس کی مرضی اس کو ابسولوٹ پاور ہے. اور میں پہلے یہ سمجھتا تھا، میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید یہ سسٹم جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے یا ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن جب میں یہاں پر آیا تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ برطانیہ کے سسٹم کو، امریکہ کے سسٹم کو، یورپ کے سسٹم کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن اس سسٹم کو اس لیے نہیں لاگو کرنا چاہتے کہ جو ابسولوٹ پاور ہے ان کے پاس وہ ڈیلیوٹ ہوتی ہے، اور جب پاور نچلی سطح پہ منتقل ہو جائے گی تو پھر ان کی جو ہے اپنی پوری جو ہے اپنی جو ہے گرفت جو ہے پارٹی پہ نہیں رہے گی. اس کے بعد میرے بہت ہی عزیز دوست اور بھائی گل حمید، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ بہت میرے پیارے دوست تھے، اور میرے ان کی وفات سے 2-3 دن پہلے میری اس سے ٹیکسٹ میسیج جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئے. انہوں نے فرمایا چہرے نہیں نظام بدلو. بھئی بالکل نظام بدلنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم نظام نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہمارا جو ہے معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. مقبول ملک صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہمارا وے فارورڈ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے 3 جو ہیں سجیسٹن جی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ویلڈ ہیں. ایجوکیشن کا انہوں نے کہا ہے، اس لیے کہ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں 25 ملین بچے سکولوں میں نہیں جاتے. وہ بچے جن کو سکولوں میں ہونا چاہیے وہ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر رہے ہیں. ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. جب میں پہلی دفعہ 2013 میں گورنر بنا تھا تو میں نے گارڈن براؤن اس وقت ایجوکیشن کے ریپریزنٹیٹیو تھے یونائٹڈ نیشنز کے، میں نے انہیں پاکستان بلایا. انہوں نے $500 بلین اناؤنس نہیں کیا، ڈیلیور کیا پاکستان کو. $500 بلین اس نے ڈیلیور کیا، اور اس نے یہ اناؤنس کیا کہ پاکستان کا جو اس وقت ایگزسٹنگ بجٹ ہے ان میں جتنا وہ انکریز کریں گے یونائٹڈ نیشن اس کو میچ کرے گی. مطلب یہ ہے کہ اگر $1 بلین وہ لگائیں گے تو $1 بلین یونائٹڈ نیشن دے گی، لیکن اس پہ بھی کوئی کسی نے توجہ جو ہے وہ نہیں دی. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیں ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہت جو ہیں خراب ہوئے ہیں. سہیل وڈائک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ویلکم سر، تھینک یو ویری مچ. اچھا مجھے بتا دینا کہ لمبی بات ہو جائے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا ہے کل نہیں کرنا، تو میں ساری چیزیں کیونکہ ابھی میں نہیں آپ نے سیکوینس بڑا اچھا بنایا ہوا ہے، تو اس کو کنکلوڈ جب آپ کریں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی. تو لیاقت ملک صاحب نے بات کی ہے سولوشنز کیا ہیں، گورنمنٹ آف ٹیلنٹ کیا ہے، اور جوڈیشری ریفارمز کی بات جو ہے وہ کی ہے، جو میں کہ سمجھتا ہوں کہ بہت یہ چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. اور مقبول ملک صاحب نے بھی ایجوکیشن کی بات کی ہے، اور انہوں نے جسٹس سسٹم کی بات کی ہے، اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے پاس شاید اگر ریسورسز نہیں ہیں تو پھر اگر ملک مشکل صورتحال میں ہے، وہاں پر غربت ہے، تو پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن پاکستان میں ریسورسز جو ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف مس مینجمنٹ ہے، پلاننگ نہیں ہے، اور کرپشن ہے، اور بیڈ گورننس ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اس میں 2-3 چیزیں میں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ عدل و انصاف. جس ملک میں جزا سزا کا نظام نہیں ہوتا وہ ملک جو ہے دنیا میں کبھی بھی پراسپر نہیں ہو سکتا، ترقی جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب گورنر تھا تو اس وقت یہ دسمبر 21 کی بات ہے، جب میں نے یہ تقریر کرتے ہوئے
لندن میں کہا تھا کہ ہم IMF کی جو کڑی شرائط ہیں ان کو تسلیم کر رہے ہیں، اور جو کہ صرف $2 بلین انہوں نے دینا ہے، اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہمارے $2.5 بلین منتھلی بھیج رہے ہیں، لیکن ان کو ہم آج تک انصاف نہیں دے سکے۔ اور یہ میں سکسیسو گورنمنٹ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو انصاف دے دیں جو ملک سے باہر خالی ہاتھ گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر ماشاءاللہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو جاب اپرچونٹیز دی ہیں، وہ بزنس میں کامیاب ہیں، وہ پولیٹکس میں کامیاب ہیں، وہ اپنا جو IT میں کامیاب ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اپنے ملک کو نہیں کر سکے؟ لیکن آج تک ہم ان کو انصاف جو ہے بدقسمتی سے نہیں دے سکے ہیں۔ تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اور سرمایہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو ہمیں جو اچھا انوائرمنٹ دینا چاہیے، ہمیں ان کو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز دینی چاہیے، تو اس سے ہماری جو ہے چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتر جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ عدل و انصاف کی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ نئی پارٹی میں آیا تو سب سے میرے نزدیک چونکہ سب سے مسئلہ تھا کہ عدل و انصاف کیسے لانا ہے، یقین مانے ڈاکٹر صاحب اتنا ٹیلنٹ پاکستان میں پڑا ہے کہ میں حیران ہو گیا۔ ڈاکٹر شکیل ٹھاکر صاحب، میں ان سے ملا، وہ جماعت اسلامی جو ہیں وہ سیالکوٹ کے امیر بھی رہے ہیں، مرکزی مشرق شورا کے بھی ممبر تھے، پروونشل اسمبلی کے ممبر تھے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ساتھ جوائن کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو لیگل ریفارمز پہ جو ہے بات کرنا۔ تو لیگل ریفارمز پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ there are 3 ڈاکٹرز آف کرمنالوجی ان پاکستان، 2 ہماری ریفارمز کمیٹی میں شامل ہو گئے ہیں، PhD ان شریعہ، PhD ان لا، ریٹائرڈ جسٹس، ریٹائرڈ چیف جسٹس، اس قسم کے لوگ جو ہیں والنٹیئر آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ایک پورا دینے کے لیے تیار ہیں کہ کس طریقے سے پولیس میں ریفارمز ہو سکتی ہیں، جوڈیشری میں ریفارمز ہوتی ہیں۔ جو لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پراسیکیوشن جو ہے دیٹ از دا کی، کرمنلز کو سزا دینے کے لیے، ملزموں کو، جب تک پراسیکیوشن نام کی پاکستان میں چیز کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد انرجی ہمارا بہت بڑا کرائسس ہے، لیکن اب پوری دنیا میں شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے۔ اور میں جب تحریک انصاف میں آیا تھا تو جو میری پہلی ملاقات خان صاحب سے ہوئی تھی تو ان سے مجھے کمٹمنٹ دی تھی کہ 30 ڈیز کے اندر اندر ہم شیڈو کیبنٹ بنائیں گے۔ ہیلو، جی بالکل، یہ آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ تو شیڈو کیبنٹ ہمارے نہیں ہے بھائی، ہمیں انرجی پہ کام کرنا ہے، ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے، ہیلتھ ریفارمز پہ کام کرنا ہے۔ جب تک ہم ان ریفارمز کے لیے تیاری نہ ہوگی، اور مور امپورٹنٹلی کہ جب آپ اپنے کسی چینل پہ جائیں گے تو ایک دن وہ ہیلتھ کے اسپوکس پرسن کو بلائیں گے، وہ جو ہے PTI کے ہیلتھ اسپوکس پرسن کو بلائیں گے، پیپلز پارٹی، تو کم از کم وہاں پر کوئی ڈسکشن ایسی ہوگی جو ول بی کنسٹرکٹیو کہ کس طریقے سے پاکستان کو ہم ان بحران جو ہیں ان سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے۔ پاکستان کا جو قرضہ نا $120 بلین ایز اے بزنس مین، میں مور دین 50 جو CEO ہیں پاکستان کی ملٹی نیشنل کمپنی کے، اور خاص کر جو ڈیولپمنٹ میں ہیں، جو ریئل اسٹیٹ میں، میری ان سے میٹنگز ہوئی ہیں، آپ حیران ہو گئے کہ انہوں نے مجھے یہ کہا، اس میں رفیق حبیب صاحب بھی شامل ہیں، لیک سٹی والے بھی شامل، وہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ ایکڑ زمین سے، 2 لاکھ ایکڑ زمین سے، اور وہ ایگریکلچر بھی نہ ہو، وہ چاہے کلر کہار میں ہو، چاہے اسلام آباد کے نزدیک پہاڑوں پہ ہو، پاکستان کا پورا قرضہ اتر جا سکتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری چونکہ کوئی ریگولیٹ نہیں کر پا سکے ہم ریئل اسٹیٹ کو، اس سے انڈیویجولز تو اربوں روپے کما رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کی جیب میں کوئی پیسہ جو ہے وہ نہیں جا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ریفارمز کی پاکستان میں ضرورت ہے، اور بلوچستان خاص کر وہاں پر جو ریکوڈک ہے یا معدنیات ہیں، اگر ہم ان کا پورا پوٹینشیل استعمال کر لیں تو بلوچستان بھی کہاں سے کہاں جا سکتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بھی ترقی کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں فوکس جو ہے میثاق معیشت پہ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے لے کے آنی ہے، اس پہ اپنا فوکس جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می فار ٹو لانگ۔ تو انشاءاللہ یہ آپ نے بہت اچھا فورم بنایا ہے۔ آئی ہوپ کہ جو باتیں کہی ہیں ان کو سمرائز کر کے، یقین مانیں کہ مجھے بڑی کئی دفعہ حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو پاکستان میں بیٹھے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے۔ جب میں گورنر تھا تو میں امریکہ گیا، ہر جگہ گیا،
تو ان کو جو تحریک انصاف کی جب حکومت تھی جو چیلنجز تھے جو غلطیاں تھیں ان کو جو ہے وہ ڈالس میں اور نیو یارک میں پتا تھا، لیکن ہماری حکومت کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پر کیا کیا ہماری ویکنس ہیں، کیسے ان چیزیں جو ہیں بہتر ہو سکتی۔ بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ علی سرور صاحب، بہت شکریہ. اور میں کہوں گا کہ بڑے انہماک سے آپ نے ہر چیز کو ہم سن رہے تھے اور بڑی ہر چیز کو آپ نے ایکسٹریملی ویری ویل ایکسپلینڈ اور ویری ویل ورس تھا. بہت اچھا، بہت شکریہ. اور میری حوصلہ افزائی کرنے کا بھی شکریہ. کوشش یہی ہوگی کہ اس طرح کی ڈسکشنز کریں، کچھ اور پریکٹیکل کر سکیں وہ اپنے طور پہ کریں، تاکہ یہ کہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ اپنا انر کو، اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی ایک کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کوششوں کو انشاءاللہ کامیاب ضرور کریں گے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں.